دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری قافلے سے حراست میں لیے گئے 137 کارکنوں کو ترکی جلا وطن کر دیا ہے۔ جہاں ان کی آمد استنبول ایئرپورٹ پر ہوئی، ان میں سے 2 کارکنوں نے الزام لگایا کہ سویڈن کی مہم جو گریٹا تھیونبرگ کے ساتھ حراست کے دوران بدسلوکی کی گئی۔ استنبول پہنچنے والے 137 کارکنوں میں 36 ترک شہری شامل تھے، جبکہ دیگر کا تعلق امریکہ، متحدہ عرب امارات، الجزائر، مراکش، اٹلی، کویت، لیبیا، ملیشیا، موریتانیہ، سوئٹزرلینڈ، تیونس اور اردن سے تھا۔ ملیشیا کے شہری حزوانی حلمی اور امریکی کارکن وین فیلڈ بیور نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے گریٹا تھیونبرگ کے ساتھ بدسلوکی ہوتے دیکھی، اسے زبردستی دھکیلا گیا اور اسرائیلی پرچم اوڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سے متعلق پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حراست میں ہیں لیکن محفوظ اور خیریت سے ہیں اور ان کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر مصروف عمل ہے تاکہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی فوری واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایک دوست یورپی ملک کے سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں اور وہ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے مقامی قانونی طریقہ کار کے مطابق سینیٹر مشتاق کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملک بدری کے احکامات جاری ہونے پر ان کی وطن واپسی میں تیزی سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ مجموعی طور پر صورتحال ایک نازک موڑ پر ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ اور ثالثی نے فضا کو امن کے قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے، مگر دوسری طرف اسرائیل کی کارروائیاں معاہدے کے باوجود جاری رہنا نقشوں میں چھپی سیاسی اور سیکیورٹی پیچیدگیاں اس عمل کے نفاذ کو شدید مشکوک بنا رہی ہے۔ اس متعلق آئندہ آنے والے 48 سے 72 گھنٹے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں، جب امن کی کنجی مصر میں اس مذاکراتی مشن کے پاس ہوگی جو اس جنگ کے مستقبل اور معصوم غزہ کے باسیوں کی جانوں کا فیصلہ کریں گے۔ جہاں ایک تنازع کے خاتمے کی امیدیں روشن ہو رہی ہیں، وہاں حالیہ دنوں میں ایک اور تنازع عالمی منظرنامے پر چھایا رہا جب مئی میں پاک بھارت ٹکراؤ نے خطے میں جوہری جنگ کے خطرات پیدا کر دیے تھے۔ گو کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے بھارتی غرور کو خاک میں ملایا تھا اور دفاعی کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی سبکی نے بھارت کا بھرم توڑ دیا تھا۔ تاہم بھارت بزدل کے ساتھ ساتھ بے حس دشمن ہے جو ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کو ہوا دینے کے لیے نئی گیدڑ بھبکیوں پر اتر آیا ہے۔ ہر بار کی طرح مودی سرکار نے اس بار بھی بہار الیکشن سے قبل پاکستان مخالف بیان بازی شروع کر دی ہے اور بدقسمتی سے ان کی عسکری قیادت بھی سیاست زدہ ہو کر مودی کی بولی بول کر جنگی جنون کو بھڑکا رہی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع ہوں، بھارتی آرمی چیف یا فضائیہ کے سربراہ، سب کے سب پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں اور آپریشن سندور 2 لانچ کرنے اور پاکستان کے 7 طیارے مار گرانے جیسے بھونڈے دعوے کر رہے ہیں۔ گو کہ گزشتہ روز پاکستانی افواج نے بھی بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیاروں کے غصے کو بھول گیا ہے۔ اجتماعی طور پر بھولنے کی بیماری میں مبتلا بھارت اب اگلے دور کے تصادم کے لیے پریشان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ آج حکومتی سطح پر بھی بھارت کو وارن کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی سیاسی عسکری قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر رد عمل میں رواں برس مئی کے جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو سکور 6-0 کے بجائے پہلے سے کہیں بہتر ہوگا اور انڈیا اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں خواجہ آصف نے لکھا کہ انڈین فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح انڈیا میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ اس تمام صورتحال پر مزید بات کرنے میں جوائن کیا ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عادل نجم نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ غزہ کے مسئلے کو لے کر، اس تنازع پہ ظاہر ہے ایک جو ہے عارضی جنگ بندی کی طرف تو گیا ہے اسرائیل۔ امریکہ نے اسے جو ہے وہ مجبور کیا کسی بھی طرح سے اسرائیل کو کہ وہ مزید حملے روکے۔ حماس نے بھی ایک کے بعد ایک شرائط ماننی شروع کر دی ہیں۔ پہلے وہ مانا جو شرط نمبر 1 تھی، شرط نمبر 1 تھی کہ جو قیدی ہیں ان کی وہ رہائی کی جائے یرغمالیوں کی۔ اس کے بعد پھر آج حماس اس پر بھی مان گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جو وہاں پہ فلسطینی جو ایک اتھارٹی بنتی ہے وہاں پہ
اس سے بھی اگر اس میں حماس کو شامل نہیں کرتے تو اس پر بھی راضی ہو گئے ہیں. ایک کے بعد ایک شرط پہ حماس بھی مان رہی ہے, اسرائیل بھی ابھی تک مان رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ عارضی جنگ بندی تک تو آ گیا ہے, آگے جو دو ریاستی سولوشن ہے اس تک بھی یہ معاملہ پہنچ پائے گا, یا اسرائیل ہٹ درمی کرے گا پھر آگے چل کے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یار دعا تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے, لیکن نہیں, مجھے نہیں بالکل ایسا لگ رہا. اسرائیل صرف ہدھڑمی نہیں کرے گا. اسرائیل نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس میں کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں دا اسٹیٹمنٹ ٹو ریمبر از, نیتن یاہو صاحب نے پہلے, وہ ٹرمپ آیا ٹرمپ جائے, نیتن یاہو ادھر یہ جہاں ہے, اور اس نے کلیئر کر دیا کہ جارڈن کے اس طرف فلسطین نہیں دیکھ رہا میرے خیال میں. ناؤ آئی ہوپ کہ کچھ نکل آئے. جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کہ بڑی تیزی سے, تو میرے خیال میں اس تیزی میں کافی کچھ شعبدہ بازی بھی ہے. وہ اردو کا ایک مصرع ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ آہستہ. آہستہ. سو آئی تھنک یہ جو تیزی ہے یہ سوشل میڈیا کی تیزی ہے, ایک نیوز سائیکل کی پھرتی ہے, ایک ٹرمپ صاحب کی شعبدہ بازی ہے کہ ادھر سے شرلی چھوڑو ادھر سے شرلی چھوڑو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ کچھ ہوا نہیں. یقیناً جو ہوا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے. ٹرمپ صاحب ہیز ان سم وے کارنرڈ حماس. ڈیل جو ہے وہ نیتن یاہو کی ہے, ٹرمپ کی نہیں ہے. اور اس نے ایک طرح سے کارنر کر دیا حماس کو. اٹ از لائکلی کہ جو ہاسٹیج کا مسئلہ ہے اس پہ شاید ہمیں کوئی پیش رفت نظر آئے, چاہے وہ کمپلیٹ ہو چاہے وہ پارشل ہو. جہاں تک مسئلہ ہے فلسطینی حکومت کا, وہ بھی دیکھیں, حماس کے پاس کارڈز تو زیادہ ہے نہیں. حماس کے پاس اپنی جو ان کی صورتحال ہے اتنی بڑی جنگ کے بعد, جو ایک طرفہ ہی جنگ ہے ایک طرف سے آپ سمجھیں. تو بٹ یہ سوچنا کہ دیٹ مینس کہ ایک اس قسم کی حکومت آ جائے گی جو جیسے انہوں نے بنائی تھی, یاد ہے ان کو, انہوں نے ریلیف ایجنسی بنا دی تھی نیتن یاہو کی, جو فلسطینیوں کو بجائے کھانا دینے کے ان پہ گولیاں چلاتی تھی. بالکل. تو یہ اس قسم کی گفتگو ہے. سو آئی مے بی رانگ, آئی وانٹ ٹو بی رانگ, لیکن یقیناً ایک کھڑکی بھی کھلی ہے, ایک موقع بھی ملا ہے. لیکن ابھی یاد رہے, کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے, قطر میں بھی تو ایک موقع ملا ہوا تھا نا. اس موقع کے دوران ہی جو نیتن یاہو نے اعلان کیا, سو ان اے وے ٹرمپ صاحب کو جو چاہیے تھا وہ مل چکا. آئی تھنک کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیپ سولوشن کی نہیں ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم گین کی ہے کہ جی میں نے ایک اور سیز فائر ہے, وہ کہیں جی میں اٹھ کر لینے, پہلے 7 کرتے سن اٹھ کر لینے ملک جن کی میں نے صلح کرا دی. یعنی اصل مسئلہ تو وہیں پہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اصل مسئلہ تو وہیں پہ آ رہا ہے کہ ابھی بھی غزہ کے اندر جو پلان آیا ہے وہاں پہ 55% علاقے پر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہی رہے گا. تو اصل مسئلہ تو وہیں پہ آتا ہے کہ اسرائیل کا مکمل انخلا جو مرحلہ وار ہونا ہے وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے یہاں پر. بالکل یہی ہے. ایک اور بھی آپ نے انخلا کا کیونکہ لفظ استعمال کیا تو میرے ذہن میں آیا, سوال یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے اس تمام میں, وہ تو فلسطینیوں کے انخلا کی ہے. نیتن یاہو کا پلان جو ہے وہ آئی ڈی ایف کے انخلا کا نہیں ہے, وہ تو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا ہے. سو دیٹ از دی کوشچن آن دا ٹیبل. ان اے وے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کڑی اس وقت لگائی اس نے ٹرمپ نے, جس کے پاس قوت ہے, دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. اس کے بعد جو محدود آپشن رہ گئے حماس کے پاس, اس میں سے انہوں نے آئی تھنک ایک ریزنیبل آپشن لے لیا which was to buy time. لیکن یہ سمجھنا کہ بہت بڑی پیش قدمی ہو گئی ہے, 70 سال کا مسئلہ حل ہو گیا اس نیتن یاہو کے ساتھ, میں ونڈکٹیو بات نہیں کہہ رہا. آئی ایم کوائٹ کنونسڈ کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اب ایک ریشنل پولیٹیکل ایکٹر نہیں ہے. دیکھیں, پیس کو کسی بھی معاہدے کے لیے آپ کو 2 فریقین چاہیے ہوتے ہیں جو معاہدہ چاہتے ہو, ان کے انٹرسٹ فرق ہو, لیکن وہ یہ طے کر لیں کہ میرے لیے ایک negotiated settlement is better than a no negotiated settlement. I do not think کہ نیتن یاہو اس موقع پہ ہیں. انہوں نے تو, ان کی ذہن میں میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اب ایک ناٹ اس صدی کا بلکہ کئی صدیوں کی ہسٹری کو تبدیل کر کے, وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے ٹو ری رائٹ ہسٹری اپنی یہودی قوم کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس پورے مڈل ایسٹ کے لیے. سو آئی تھنک وہ اس کا میسیانک ہے. ایک لفظ کی اجازت, پھر I'll be quiet. ایران پہ نظر رکھیے گا, بہت اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں might take another action on Iran. صحیح. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ جو نیتن یاہو کے عزائم ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑے ہی خوفناک ہیں.
وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں, وہ تو جس کی سرحدیں جو ہے وہ سعودی عرب کے وسط تک آتی ہیں, اس میں کئی مسلم ممالک بیچ میں آتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے, یہ شارٹ ٹرم پلان تو نہیں ہے, لیکن وہ الٹیمیٹ گول تو ان کا یہی ہے. تو یہ جو مسلم ممالک میں ریسنٹلی ایک قطر پر حملے کے بعد ایک ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا تو ہوئی تھی کہ ہمارا کامن انیمی جو ہے وہ صرف اسرائیل ہے اور کوئی نہیں ہے. پہلے جو ہے ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر تو مسلم ممالک آپس میں تقسیم تھے, ڈرے ہوئے تھے کہ ایران سعودی عرب پہ اٹیک کر دے گا, ایران کو تھریٹ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب سب کو سمجھ آ گئی کہ ایران تھریٹ نہیں ہے, اصل تھریٹ اسرائیل ہے. تو اس سمت میں کم از کم سب کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ ہمارا اصل انیمی اسرائیل ہے. تو یہ چیز جو ہے کیا اب روک سکتی ہے اسرائیل کو مزید اپنے عزائم میں آگے بڑھنے سے؟ کم از کم انہیں پتہ تو لگ گیا کہ انیمی کون ہے. آئی ہوپ پتہ چل گیا. ابھی بھی دیکھیں ان کی اپنے جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں, لیکن اٹ از ٹرو کہ نہ صرف اسرائیل لیکن دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, انکلوڈنگ آئی وڈ سے جو امریکہ کی انریلائبلٹی ان کو نظر آئی, شاید اسرائیل سے بڑی ان کے لیے شاک یہ تھا کہ جس پہ وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہمارا سیکیورٹی گارنٹر ہے, وہ سوتا رہا. سو اس تمام کی وجہ سے ہمیں ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے, مطلب یو اے ای اور قطر بھی آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ وہاں تک پہنچی ہے یا نہیں, آئی ڈو ناٹ نو. ان اے وے میرے خیال میں اس وقت جو مسئلہ تمام ملکوں کے لیے ہے, عرب ممالک کے لیے بھی اور شاید پاکستان کے لیے بھی, نیتن یاہو ہیز probably the champion of not saying no to Trump but continuing doing جو وہ کرنا چاہتا ہے. صحیح رائٹ. بہت سارے ملکوں میں, پاکستان نے بھی یہ گیم اچھی کھیلی کہ ٹرمپ کو نہ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے, انڈیا نے دیکھ لیا رائٹ. لیکن آپ اگر صرف ٹرمپ کی باتیں مانتے رہیں گے تو ٹرمپ کے تو لوز کینن ہے, اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس گیم کا ماسٹر ہے. میرے خیال میں بہت سے ممالک, تمام دنیا جو ہے, یورپ میں بھی, اس وقت میں یورپ میں موجود ہے, یورپ میں بھی یہ احساس آ گیا ہے کہ دس مینیجنگ ٹرمپ جو ہے وہ از اے مور ڈیفیکلٹ گیم. اب جو مڈل ایسٹ ہے وہاں مسئلہ صرف ٹرمپ کا نہیں ہے, وہاں مسئلہ نیتن یاہو کا ہے. آئی ڈو تھنک کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہیز لاسٹ سم پیشنس ود نیتن یاہو, ان کو نیتن یاہو پہ غصہ آتا ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں آتا کہ وہ اس کو روک سکے. صحیح ہے, یا وہ روک سکتے نہیں ہیں یا وہ کوشش نہیں کرتے. اچھا, ایک طرف تو ظاہر ہے دنیا میں جو دو بڑے کردار ہیں, دو بڑے کردار تو نہیں کہوں گا, دو ایسے کردار کے جو بہت زیادہ ارریشنل ہیں. ایک طرف نیتن یاہو ہیں, دوسری طرف نریندر مودی ہیں. دونوں ہی جو ہے اس وقت دونوں سے ہی دنیا کے امن کو خطرہ ہے, اور نریندر مودی کی طرف سے بھی, بھارت کی طرف سے بھی پھر سے اب باتیں کرنا شروع کر دی ہے وہاں کی قیادت نے کہ جی آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ شروع کیا جائے گا پاکستان کے خلاف. وہ کہتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نقشے سے مٹا دیں گے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بڑی ارریشنل قسم کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں انڈیا سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو بھارت نے پھر سے ایک وہاں پہ جنگی جنون پر مبنی بیانات دینا شروع کیے ہیں, کیا ان کا مقصد ہو سکتا ہے؟ صرف بہار کے الیکشن کے ہی پرسپیکٹو میں سے دیکھا جائے یا واقعتاً یہ ایک سیریس تھریٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس وقت دنیا جو ہے بھری ہوئی ہے یار ارریشنل کریکٹر سے. آپ دنیا کے لیڈروں کی لسٹ نکال دیں, ان کے لیول فرق ہو سکتے ہیں. نیتن یاہو تو اپنی ایک کیٹیگری میں, لیکن ہر قسم کا انریلائبل ایکٹر, لیکن وہ اس لیے بھی انریلائبل ہے کہ دنیا انریلائبل ہو گئی. یہ جب دنیا کا نظام ٹوٹتا ہے تو پھر ہر کریکٹر فار دم سیلز ہوتا ہے. اس فار دم سیلز میں آپ نے جو بھارت کا ذکر کیا, میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ بہت مشکل ہے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی, ٹرمپ کے حوالے سے بھی, بھارت کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی, ہمارے اندرونی حالات میں. آئی ایم ویری ہیپی کہ جو کشمیر میں گفتگو ہوئی وہ کسی جگہ پہنچتی نظر آتی ہے, کیونکہ اس کو بھی لوگ ایکسپلائٹ کریں گے نا, بھارت ایکسپلائٹ کرے گا, ورنہ آپ کی اپنی اگر ٹوٹ ہوگی تو لوگ کریں گے. جو بھارت کا آپ نے سوال کیا, اپروکسیمیٹ کاز تو یقیناً بہار کے الیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن بھارت میں الیکشن آئیں یا نہ آئیں یہ بات طے ہے کہ جو ہوا مئی میں, اس کے بعد یہ تو نہیں سوچا جا سکتا کہ انڈیا کے اچھا یار تم جیت گئے تو ختم ہوئی بات, چلو کرو گری. سو ادھر ایک ابال ہے, جو آپ گفتگو سن رہے ہیں وہ تو چلو مطلب نعروں کی تک ہے, لیکن یقیناً ان کی فوج کے اندر, ان کی سیاست کے اندر ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ ضرور ہوگی, کیونکہ دے بلیو کہ جی ہم بڑے ہیں, ہماری تو بڑی وہ ہونی چاہیے. سو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. سو وی ہیو آلویز ایکسپیکٹڈ, آپ نے دیکھا ہوگا, اسی لیے پاکستان کی طرف سے بھی اس بار اس قسم کے جو نعرے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے, کیونکہ آئی تھنک تھریٹ ریل ہو یا نہ ہو لیکن ڈینجر ریل ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ
وی شوڈ آلسو بی کیئرفل کہ وہ جواب کیسے آئے گا. صحیح ہے. وہ جواب جنگ کی رن آف کچھ کی کہیں کسی کارروائی میں آ سکتا ہے, وہ فالس آپریشن میں آ سکتا ہے, وہ پاکستان میں جو شدت پسند ہیں گروپ سر کریک کے حوالے سے بھارت باتیں کر رہا ہے وہاں. لیکن وہ آئے گا ضرور. بہت شکریہ.